السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد سرور میر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے اپنے پروگرام میں خوف، کیا سچ کیا جھوٹ۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم آپ لوگوں کے سوالات شامل کرتے ہیں اور ان کے جوابات آپ کو دیتے ہیں۔ ہم نے آج تک کافی ایپیسوڈز میں مختلف سوالوں کے جوابات دیے ہیں، ٹاپکس اٹھے ہیں جنات کے بارے میں، بھوت کے بارے میں، پریت کے بارے میں، اور کئی علاقوں میں کئی جگہوں پر انہیں چڑیل وغیرہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے کافی سوالات بھیجے، کیا یہ ممکن ہے ایک آدمی مرتا ہے اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ وہ واپس آیا، از اٹ پاسبل؟ آپ نے یہ سوالات کیے، ہم نے ان کے جوابات دیے۔ شیخ صاحب نے جو ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں، شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب، السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کو شیخ صاحب کا بریف انٹروڈکشن دوں۔ انہوں نے مدینہ یونیورسٹی سے عالم و فاضل کی ڈگری حاصل کی ہے، انہوں نے MBA مکمل کیا ہے اور اس وقت PhD کر رہے ہیں سوئٹزرلینڈ یونیورسٹی سے، اور ساتھ ہی یہ فاؤنڈر اور ڈائریکٹر ہیں آسک اسلام پیڈیا کے، جہاں پر ایک سرچ انجن ہے، آپ اپنے سوالات وہاں پر بھی ڈال سکتے ہیں اور یو ول گیٹ آل دی آنسرز انشاءاللہ۔ پلس یہ askmadani.com ویب سائٹ بھی چلاتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم اپنا یہ پروگرام خوف کیا سچ کیا جھوٹ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ شیخ صاحب، سوال جو ہمارے پاس آیا ہے وہ خوف سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے گفتگو کی ہے، اس بارے میں خلاصہ کیا ہے، ہمیں بتایا ہے، انشاءاللہ ہمیں اس سے فیض ملے گا، فائدہ ملے گا۔ یہ سوال جو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ خوف چیز کیا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، اور انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اس کا جواب دیا ہے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے۔ جو آدمی جس کے ساتھ رہتا ہے اس کے اثرات پڑتے ہیں، جو آدمی ماحول میں رہتا ہے اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اگر ایک آدمی خنزیر کھاتا ہے تو اس کو گوناگون بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ 70 قسم کے کیڑے ہیں، ٹرائکورائسس اس میں، اور ٹینیا سولیم، جس سے خطرناک بیماریاں جنم لیتے ہیں۔ تو جو آدمی جیسا کھائے گا، جیسا اپنی انفارمیشن ڈالے گا، جس کے ساتھ رہے گا، اثر پڑتا ہے۔ اگر کسی نے اپنا دوست بنا لیا شیطان کو، وہ اللہ کے بتلائے راستے پہ نہیں چلتا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ اگر وہ شیطانوں کے بتلائے راستے پر، حالانکہ قرآن میں کہہ دیا گیا کہ شیطان کو فاتخذوہ عدوا، اس کو تم دشمن سمجھو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ بالکل۔ تو آپ نے ابھی قطع کلامی کے لیے معافی چاہتا ہوں، جو خنزیر کے بارے میں بات کی، آج سائنس یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں بیماریاں ہیں، لیکن الحمدللہ 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ حرام ہے۔ بالکل۔ تو شیطان کو دوست بنائیں گے، جیسے غذا کھاتا ہے ویسے بیماریاں ہوتے ہیں، تو جیسا میں دوست بنا لوں گا پھر اس کے ایفیکٹ تو پڑنا ہی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے، سب سے خطرناک چیز جو شیطان کے راستے پر جانے سے ایک انسان کو ملتی ہے وہ ہے خوف۔ اسی کے ذریعے سے وہ ہمیشہ اپنے پیادوں کو باندھ کے رکھتا ہے، کیونکہ اس نے کیا دعا کی، کہا ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ قیامت قائم ہونے تک مجھے زندہ رکھ۔ آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، لیکن ابلیس آج بھی زندہ ہے، اس کی ذریت، سب کے لیے اس نے دعائیں مانگی۔ اور موسٹ ایکسپیرینس پرسنالٹی آن دی فیس آف دی ارتھ، موسٹ سینئر سٹیزن آن دی فیس آف دی ارتھ کون ہے؟ وہ شیطان۔ کتنے گر نہیں معلوم ہوں گے، تاریخ میں کتنے قوموں کو اس نے نہیں پلٹا ہوگا، بڑی آسانی کے ساتھ اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے کسی کو پلٹا دینا۔ لیکن اگر اللہ کی مدد آ جائے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، کتنا بھی رہو لیکن اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ ایک اللہ کی اتنا مخلوق ہے۔ تم اشرف المخلوقات ہو تو اللہ نے تم کو مقام دیا ہے، اس کو اتنا مقام نہیں ملا ہے۔ شیطان کا مکر و فریب تو کمزور ہے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ شیطان کھلا دشمن ہے بتایا بھی گیا، شیطان کمزور ہے بھی بتایا گیا۔ یعنی کھلا دشمن اس وقت پر نقصان پہنچائیں گا جب آپ اس کے پریکاشن نہیں لیں گے، لیکن وہ کھلا دشمن کمزور اس وقت پر ہوگا جب آپ پریکاشن لے لیں گے۔ کچھ کر نہیں سکے گا، کھسیانی بلی کھمبا نوچے والا مسئلہ ہے، وہ کچھ نہیں کرے گا، آخری میں نقصان ہو جائے گا، وہ پریشان ہو جائے گا۔ تو شیطان کا کھلا دشمن، اس نے کی دعا کیا ہے کہ اس نے کیا کہا، میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو بھٹکاؤں گا نہیں کہا، جو آلریڈی بھٹک چکے ہیں ان کو بھٹکاؤں گا، کیونکہ اس کو معلوم آلریڈی جو بھٹکو چکے ہیں، آلریڈی وہ شامل ہو چکے ہیں۔ شیطان بھی اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا، دن بھر بزی رہتا ہے، 24 گھنٹے 24/7 اور
12/365 days रात दिन मेहनत करता है. कितनी मेहनत कर रहा है वो. यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि जो नाजरीन हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं और इस टॉपिक डेफिनेटली इस सवाल को भी सुन रहे होंगे, खौफ को हम अगर जनरल वर्ड्स में बताना चाहेंगे, आपके खौफ क्या है, जिन नाजरीन ने हमारे पिछले एपिसोड्स ना देखे हों उनके लिए थोड़ी सी एक रिफ्रेश हो जाएगा उनके लिए. जी. तो एक होता फितरी खौफ, नेचुरल खौफ, इसका हम इनकार नहीं कर सकते क्योंकि लॉजिकल है कि हम इनकार कर दें. सामने अगर शेर आए तो खौफ तो होगा ही, तो ये बुरा नहीं है, लेकिन इस पर काबू पाने की कोशिश करना चाहिए, ये अलग. वरना फोबिया में आखिरी में वो इरिटेशन में तब्दील हो जाता है, एलर्जिक बन जाता है, वो उस पर भी काबू रखना चाहिए, लेकिन उसका इनकार नहीं हो सकता. दूसरा होता है वो खौफ जो अकीदे वाला होता है, वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए होना चाहिए. तीसरा बेजा खौफ, अवहाम, ख्यालात, शैतान की दोस्ती करने की वजह से, जादू की वजह से, जिनों की वजह से, अल्लाह का जिक्र नहीं करने की वजह से हमेशा खौफ में जीना, ये तो बिल्कुल गलत है और इसकी कोई हकीकत नहीं है. इल्म आने से ये सारे वहमो गुमा चले जाते हैं, शुबहात भी चले जाते हैं, शहवात भी चले जाते हैं. तो शैतान क्या कहा उसने, मैं भटके लोगों को भटकाऊंगा नहीं कहा, वो टाइम वेस्ट नहीं करता. उसने क्या कहा, लाक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, सूरह आराफ नंबर 7 के आयत नंबर 12 से लेकर 20 के दरमियान, कि जो तेरा सीधा रास्ता है ना, मैं वहां पर खड़े हो तो नहीं कह रहा, बैठ जाता हूँ. लाक़उदन्ना, बैठूंगा. क्यों, पैर लंबा करके जाने वालों को उसको क्या करना है, अड़ंग देना है, सताना है. मतलब ये कि एक ताबीर की गई है, वो क्या करेगा, जाने वालों को सीधे रास्ते से पैर डालेगा ताकि वो उस रास्ते से गिरकर दूसरे रास्ते पर चले जाए. ये ताबीर है समझाने के लिए. कुरान मजीद में सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, कहा कि मैं उनके दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा. इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, उसने ये नहीं कहा कि मैं ऊपर से आऊंगा, नीचे से आऊंगा. उसके दुआ में भी कितनी होशियारी है, उसने दुआ वो मांगी क्योंकि नीचे से अगर वो आएगा तो फिर वो आदम के पैरों में झुक जाएगा, उसको झुकना पसंद नहीं. और ऊपर से नहीं आ सकता क्योंकि ऊपर से तो बंदे पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल करने वाला अल्लाह ताला, वहां से आने का कोई चांस नहीं है. तो 4 जगहों की उसने दुआएं मांग ली. तो कितना प्रिपेयर्ड होकर आ रहा है. और अल्लाह ताला ने कहा कि तू तेरे घोड़ों को, तेरे सवारियों को, आशना और मौसीकी, ये सारे चीजें जितने हैं, इन सब के जरिए से मेरे बंदों को तू गुमराह करने की कोशिश करेगा, तब भी तो गुमराह नहीं कर पाएगा क्योंकि मोमिनों पर तेरा दौर नहीं चल सकता. तो ईमान मजबूत कर लेने से हमें इसका हल मिल सकता है. इंशाल्लाह हम पर भी वो जोर ना चले, हम सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं. हम अपने इस सवालों के सिलसिले को जारी रखेंगे. आपने पिछले एपिसोड्स में कहा हमसे काफ़ी अमराज हैं जिनका इलाज इस्लामी तरीके से कुरान के रास्ते पे चलने से होता है और कुछ लाइलाज अमराज होते हैं. इसके बारे में आप थोड़ी सी रोशनी डालें, इस्लामी तालीमात के नज़रिए से आप उस पर गुफ्तगू करें. इस्लामी एतबार से ला इलाज ये वर्ड कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जी, क्योंकि हर बीमारी का इलाज अल्लाह ने नाजिल कर दिया. सुभान अल्लाह. ये अलग बात है कि जानने वाला जाना. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अंज़लल्लाहु दाअन इल्ला अंज़ल लहु शिफा, आलिमा मन आलिम, जहिला मन जहिल. अल्लाह ने जब भी कोई बीमारी उतारी तो साथ में अल्लाह ताला ने शिफा भी उतारी. जानने वाले जान गए, नहीं जानने वाले नहीं जान, लेकिन वो तो मौजूद है. हमको तहकीक करना है, रिसर्च करना है ताकि हम उसका इलाज ले सके. फिर भी अब बाद औक़ात और शिफा देने वाला कौन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला. बाद औक़ात अल्लाह ताला की मशीयत ये होती है कि वो अच्छे इंसान को भी शिफा नहीं देते, मर्जी है अल्लाह की. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको दर्जात बुलंद करना चाहते हैं. एक हदीस शरीफ है, अय्यूब अलैहिस्सलाम कितने बीमार हुए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तकलीफें आई ताइफ के मैदान में, ओहद के मैदान में पत्थर लगे तो कई दिन तक तो उसका दर्द हुआ होगा ना. तो मतलब ये है कि नेक लोगों पर भी मुसीबत आती है, जिसका जितना ईमान होता है वैसे उसकी आजमाइशें भी आती है. तो ऐसे वक्त पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर एक कांटा भी चुभता है तो उसका भी अजर लिखा जाएगा. और जो आजमाइशें बंदे पर आती है तो क्यों आती है, उसका पीछे फिलॉसफी कुरान और हदीस में हमें मिलता है. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाज़ बंदों को अल्लाह ताला बहुत पसंद कर लेते हैं, उनकी कुछ अदाओं, उनके कुछ नीयत, किसकी नीयत कैसी अल्लाह के साथ मोहब्बत है हम नहीं बोल सकते. बाद औक़ात इंसान समझता है कि मैं आपसे बेहतर हूँ, समझ जाता है, लेकिन हो सकता अल्लाह के पास आपका ताल्लुक बहुत अहम होगा, जो हो सकता मेरे अंदर वो कैफियत नहीं होगी. तो पता नहीं किसके दिल में क्या मोहब्बत अल्लाह ताला से क्या लेवल पर होगी, हम नापने वाले नहीं है, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है. तो अल्लाह ताला किसी के अच्छाइयों को, उसके अकीदे को देखकर, उसके अमल को देखकर, कुछ अच्छाई को देखकर
पसंद कर लेते हैं कि बंदा जन्नत में जाए, लेकिन उसका अमल ज्यादा नहीं होता, थोड़ा होता है। अब उसका ज्यादा अमल करेंगे तो क़यामत में नाम अमाल के तराजू में डालेंगे तो पल्ला झुकेगा इंशाअल्लाह। अब कैसे झुकेगा? आदमी अच्छा तो है लेकिन अमल अच्छा नहीं कर रहा है आदमी, तब क्या करेंगे? तो अल्लाह ताला उस पर क्या करते हैं? थोड़े मुसीबतें डालते हैं। अब मुसीबतें डालते ही वो क्या करेगा? अल्लाह ये मुसीबतें आए, अल्लाह ये मुसीबत, इतने मरतबा वो अल्लाह अल्लाह कहेगा, अल्लाह की तरफ रुजू करेगा, तो वहां पर फरिश्तों से कहते हैं नहीं क्या लिखो अल्लाह अल्लाह का। अरे अल्लाह ताला बहाने बना के जन्नत में ले जाना चाह रहे हैं और बंदा बहाने बना बना के जहन्नम में जाना चाह रहा है। तो इससे क्या पता चला? अगर ऐसा लगता है कि शिफा नहीं मिल रही है, बीमारियां हो गई हैं, तो कई लोगों को देखा गया गम में है, हम कहेंगे उनसे मुअद्दबाना उनसे गुजारिश करेंगे आप खुश रहिए। आपसे भी खतरनाक बीमारियों वाले दुनिया में आपसे भी ज्यादा खुश होकर जी रहे हैं। ऐसे भी कई लोग हैं, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है, उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर समझौता कर कि भाई दीन के मसले में आगे वाले को देखो, दुनिया के मसले में अपने से पीछे वाले को देखो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अपने से कम वाले को देखो, दुनिया के दीन के मसले में अपने से आगे वाले को देखो। इन तमाम मौज़ूआत की करने वज़ाहत आ रहे हैं नॉन स्टॉप एडवोकेट फैज सैयद हर इतवार रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से i+ टीवी आज ही डिमांड करें। i+ टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक मरतबा उनके पैर में चप्पल नहीं थे, बड़े गम में थे, लोगों के पैरों में एक से एक चप्पल। जब आदमी के पैर में चप्पल नहीं होती तो हर एक की चप्पल आज नजर आती है उसको जी। अब गम में है, उसकी चप्पल जबरदस्त चमड़े की। अल्लाह तूने मुझे चप्पल क्यों नहीं दी? कुछ देर के बाद वो जाते हैं मस्जिद के पास, देखते हैं कि एक आदमी को पैर ही नहीं है। वो कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे पैर तो है, तो बेचारे को पैर नहीं। तो दुनियावी एतबार से अपने से कम वाले को देखने या उससे ज्यादा मुसीबत वाले को देखने से अलबलाउ इज़ा अम्मत ताबत कहते हैं, यानी किसी की मुसीबत देख लेने पे आपको तो सुकून मिलता है। तो हर एक को किसी में अल्लाह ने आगे रखा, किसी चीज में अल्लाह ने उसको पीछे रखा। तो दुनियावी उमूर में जिसके पास जो कमी है उसको देखकर दूसरे को तसल्ली मिल जाएगी। दीनी मसलों में अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उमर रज़ियल्लाहु ताला आगे बढ़ने की हमेशा कोशिश करते थे। तो बीमारियां या कोई मसाइल मान लीजिए कि कुछ भी कोशिश करने के बावजूद भी नहीं हो रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका अकीदा ये है कि अल्लाह ताला दुनिया के हर तकलीफों के बदले में आखिरत में क्या देते हैं? राहत देते हैं। कांटा भी चुभा तो वो जन्नत को सोचते हुए सुकून ले सकते हैं आप। कुछ भी नहीं तो नहीं वहां तो मेरे ख्वाहिशात पूरे होंगे, कुछ नहीं तो नहीं वहां पर मेरे सारी चीजें। ये दुनिया आर्जी है, ये तसव्वुर अगर पैदा हो जाएगा तो आदमी खुश रहेगा। और कुरान मजीद का कसरत से विर्द करे, कुरान पढ़े, अपने आप पर फूक ले और रुक़या शरइया करे तो भी हो सकता है कि इलाज मिल जाए। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कह रहे, एक मरतबा मक्के में मैं इतना बीमार हुआ, जाकर इलाज कराऊं किससे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने जमजम का पानी पिया, मैंने रुक़या शरइया अपने ऊपर किया तो मुझे नजात मिल गई। सुभान अल्लाह। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी उसके बाद, जो किताबें मशहूर है रुक़या शरइया पे इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की। उसके ऊपर में जुमला लिखा हुआ है, अगर किसी को कुरान से फिर इलाज नहीं मिले तो दुनिया में फिर उसका इलाज कहाँ मिलेगा। क्या बात, क्योंकि काफ़ी बीमारियों का इलाज है। पिछले एपिसोड्स में आपने इस बात पे बात की थी कि पैरालिसिस जैसी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी, इंशाअल्लाह हर बीमारी का इलाज कुरान शरीफ में है। शेख साहब, हम अपने इस प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार शेख, मैं मनीष व्यास बोल रहा हूँ बड़ौदा से। शेख, कभी कभी हम लोग बैठे रहते हैं, कुछ ऐसा माहौल रहता है
تو یہ لگتا ہے کہ یہ پہلے ہو چکا ہے، جیسے ہمارا کوئی ڈسکشن چل رہا ہے یا کچھ کام چل رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی جسٹ کچھ ہی دن پہلے ہو چکا ہے. تو کیا یہ پچھلے جنم کا کچھ ہے؟ تھینک یو. بھائی جاننا چاہتے ہیں کہ جب وہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یہ وہ کر چکے ہیں، کچھ ہی دن پہلے کر چکے ہیں، تو کیا اس کا کچھ لینا دینا پچھلے جنم سے ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ہے یہ ہمارے تھیم سے ریلیٹڈ سوال ہی ہے. یعنی خوف، لوگوں کے خوف میں جانے کی الگ الگ وجہ یا بعض اوقات دلچسپی بھی ہوتی اور یا کیوریاسٹی. آپ نے خوابوں کی تعبیر کی بھی کافی تفصیل سے آپ نے بات کی اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں، خوابوں کے بارے میں بھی بات کی. شاید انہوں نے وہ والا ایپیسوڈ دیکھا ہے تو انہوں نے خواب کی تعبیر کے سلسلے میں آپ سے سوال کیا، اور خوف بھی اس میں موجود ہوتا ہے. تو خوف میں انسان کے پڑھنے کے کئی راستے ہوتے ہیں. تو اس میں سے ایک کانسیپٹ ہوتا ہے یا کیوریاسٹی. سوال سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک کیوریاسٹی ہے جاننے کی کہ آخر کیا ہے اس کے پیچھے. بعض لوگ اس کو لے کر خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، الگ بات ہے. تو بھائی نے اس کے اندر ایک ورڈ استعمال کیا، گزشتہ جنم، پچھلے جنم کی بات. تو دراصل اسلام میں تو ایسا کوئی کانسیپٹ پنرجنم کا نہیں ہے. اور خود جو پنرجنم کا ورڈ سنسکرت میں جب ہم تلاش کرتے ہیں تو اس میں پنہ جنم، جنم مانے جنم، ایک زندگی، پنہ مانے اس کے بعد کی زندگی. یعنی ایک مرتبہ کے زندگی کا ذکر تو معنی نکلتا ہے، لیکن بار بار کی زندگی کا معنی اس میں بھی نہیں نکلتا. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں تشریح لکھنے والوں نے اس کی تشریح میں کہا اس کو بار بار، نتیجے میں ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا. اور جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا تو بار بار ہم کو دماغ میں آتا شاید پچھلے جنم کا کچھ ہوگا، کیونکہ پہلے کانسیپٹ ہمارے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے تو ہمارا ذہن وہیں جائے گا. ایک آدمی جو پہلے سے سوچتے رہتا ہے، جو بھی انفارمیشن رہے گی اس کی بیس پر سوچتا ہے. اب یہ جو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے ہم کو کہ شاید کہ اس سے پہلے ایسا ہو چکا ہوگا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ چلیے پنرجنم اگر نہیں ہے، جنم نہیں ہے، تو پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو وجہ ہے کہ بعض اوقات انسان خواب دیکھتا ہے اور بھول جاتا ہے، اور خواب میں بعض اوقات 10 سال کے بعد ہونے والا ایک واقعہ بتا دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ جب میں تمل ناڈو میں تھا، پڑھ رہا تھا، چھوٹا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان میں ایک، جیسے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں خوشی کے موقع پر ہواؤں میں پٹاخے پھوڑتے ہیں، تو اس میں آسمان میں جا کر اس زمانے میں تقریباً یہ بات کر رہا ہوں 94-95 کی، تو اس زمانے میں ہم نے آسمان میں کوئی چیز پٹاخے اڑتے ہوئے کبھی میں نے نہیں دیکھا تھا کہ آسمان میں کوئی درخت بنتا ہو. پٹاخے جا کر درخت کی شکل اختیار کرتے ہوں جو آسمان میں جو چھوڑے جاتے ہیں خوشی کے موقع پر، مہرجان کے موقع پر، سیلیبریشن کے. میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. میں نے کہا یہ عجیب خواب میں نے دیکھا، اور جو ہے نا آسمان میں درخت کیسے بنتا ہے مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا، اور اس کا بھول گیا. اس کے بعد پھر 2001 سے پہلے سعودی عرب میں تھا میں اس وقت پر، تو وہاں پر اتنی مدت گزر گئی کہہ کر انہوں نے مہرجان بنایا اور آسمان میں پٹاخے انہوں نے چھوڑے اور آسمان میں کھجور کا درخت بنا. اب یہ دیکھنا، میں نے کہا اس سے پہلے میں نے کہیں دیکھا، بہت میں نے کوشش کی، بہت میں نے اس کے بعد مجھے خیال آ رہا ہے اس سے پہلے میں دیکھا تھا، تو ریکلیکٹ کیا، بہت مشکل ہوئی ریکلیکٹ کرنے میں. یعنی بعض اوقات ہم خواب دیکھتے ہیں ویسے ہی چیزیں اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں. تو ایسے خوابوں کے بارے میں دراصل یہ ہے کہ اوپر والا ہم کو اس مسئلے میں سورہ یوسف کے اندر جو ہے یہ بتایا گیا کہ ان کا ریلیجن الگ ریلیجن ہے، لیکن سب کے سب لوگ خواب دیکھ رہے ہیں، اس کی بھی حقیقت ہوتی ہے. لیکن اوپر والا انسان کو پیدا کرنے والا تو ایک ہی ہے. ہم کو جب کاٹیں گے تو سب کو تو خون سیم ہی نکلے گا، سب کو درد تو سیم ہی ہوگا. ایسا تو نہیں کہ ریلیجن الگ ہے تو خون کا رنگ بدل جا رہا. ہم سب مانو جاتی ہے کہ تو پیدا کرنے والا جو ہے سب کو جب نیند دیتا ہے تو خواب دیتا ہے، تو یہ کیفیتوں میں سب برابر ہی ہے. یہ الگ بات ہے ہمارا عمل عقیدہ وہ ہمارے ڈیسیشن کے اوپر ہے. تو اب اوپر والا جو رہنمائی کرتا ہے وہ ہر ایک کو رہنمائی کرتا ہے فیوچر کے بارے میں. اگر جیسے ہی خواب آپ نے دیکھا اور ویسے ہی ہو رہا ہے، اس کا مطلب اوپر والا آپ کو چاہ رہا ہے کہ کچھ گائیڈ کرے، رہنمائی کچھ کرے، کچھ گائیڈ کرے. کیونکہ جس کو اوپر والا چاہتا ہے کچھ گائیڈ کرتا ہے فیوچر کے بارے میں، اس کو خوشخبری دیتا ہے. تو اوپر والا اور کیا گائیڈ کر رہا ہے اس کے بارے میں ہم کو ڈیٹیل پڑھنا بہت ضروری. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آدمی تحقیق کرتے 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 اوپر والے کے راستے پر پہنچ ہی جاتا ہے. تو اگر ہم اوپر والے کی جو کتاب جو نازل کی گئی سب سے آخری کتاب قرآن مجید، صحیح احادیث، جس کو کہا ہدا مانے گائیڈ دینا، اگر ہم یہ رہنمائی والی کتاب پڑھ لیں گے تو ہم کو اور بھی کئی چیزیں مل جائیں گی. جب اوپر والا ہم کو نیند میں اتنی اچھی چیز دے رہا ہے تو بیداری میں تو اور اچھی چیز دینے کا اس نے وعدہ کیا ہے.
تو کبھی خواب ہوتا ہے، اور کبھی کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کو سکون دینے کے لیے اس کی کچھ اچھائیاں ہوں گی، کچھ خوبیاں ہوں گی، تو اس کے لیے ماحول سازگار کر دیتے ہیں. ہر انسان کے آگے پیچھے فرشتے وہ انسان کو پروگرام کرتے ہیں، تصور دیتے ہیں تاکہ وہ کمفرٹ فیل کرے. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. تو ایسے کچھ الگ الگ وجوہات ہوتے ہیں. بعض لوگوں کا امیجنیشن اتنا مضبوط رہتا ہے کہ وہ کہتا ہے جب میں وہاں جاؤں گا تو شاید ایسا 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 رہے گا، وہاں جاتا ہے تو ایسا نہیں لگتا. ایسا 10-12 جگہ پہ جانے پر ایک نہ ایک جگہ پہ اس کا امیجنیشن بہرحال فٹ آ ہی جاتا ہے. قوت امیجنیشن بھی ہے. ایسے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اسلام میں پنرجنم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. چلیے ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. نمسکار، یہ میرا دوسرا کوشچن ہے کہ کبھی کبھی میں سپنے میں دیکھتا ہوں کہ میں بہت ہائٹ پہ ہوں اور اتنی ہائٹ سے ایسا لگتا ہے کہ گروں گا تو کیا ہوگا، تو ایسا لگتا ہے کہ سپنا ٹوٹ جائے. سپنے میں ایسا فیل ہوتا ہے کہ سپنا ٹوٹ جائے، اور جب وہ سپنا ٹوٹتا ہے تو بہت راحت فیل ہوتی ہے کہ تھینک گاڈ سپنا ٹوٹ گیا. تھینک یو. یہ ان بھائی صاحب کا دوسرا سوال ہے. انہوں نے اس سے پہلے بھی سوال کیا تھا جو سپنے سے ریلیٹڈ ہی تھا، شاید انہیں دوبارہ یاد آ گیا اپنے سپنے کے بارے میں. تو اس سپنے کی تعبیر آپ کیا بتائیں؟ اگر اوپر سے نیچے گر رہے اور ڈراؤنا خواب ہے تو خواب اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. اور بعض اوقات برا خواب اس لیے دکھایا جاتا ہے تاکہ بندہ پریکاشن لے. یہ ایک الگ قسم کی رحمت ہے. جی. اور شیطان چاہتا ہے اس کو بھی خوف زدہ بنا دے، خوف میں ڈال دے. اس کا تو کام ہی وہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس خواب کو بتاتے ہیں بعض اوقات ایسے خواب تاکہ بندہ جو سے پریکاشن لے، شاید سے کچھ ہونے والا ہے. اگر یہ کبھی کبھی آ رہا تو پریکاشن لے. قریب میں شاید کہ کوئی حسد کرنے والا ان کو ڈھکلنا چاہ رہا ہے، نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، تو ذرا پریکاشن لے. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اور سچی طرف سے اوپر والے سے ہدایت مانگے. اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت مانگے گا تو اوپر والا اس کی مدد کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ماں سے بھی زیادہ، کئی ماؤں کی محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک ماں کبھی اپنے بچے کو نقصان نہیں تو اسے اوپر والا برابر مدد کرے گا. پہلی بات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد کرنے کے لیے تیار ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے کے، کبھی بچے نے تو نہیں کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی، پیاس لگ رہی، لیکن اللہ نے اس بچے کا انتظام کیا کہ نہیں کیا. تو وہ بندہ جو ہے چاہے اوپر والے کو مانتا ہو یا نہیں مانتا، جانتا ہو نہیں جانتا، لیکن وہ اوپر والا تو برابر بندے پر رحم کرتا رہتا. تو اس سے دعا مانگنی چاہیے، پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر وہ بار بار ہو رہا تو کنفرم ہوتا ہے کہ جادو اور جن کی وجہ سے ہوتا ہے. کیونکہ جن اور جادو کا جس کو پوزیس ہوتا ہے اس کا مقصد ہی ہوتا ہے اس کو ڈرانا. جی. تاکہ وہ کام چھوڑ دے، یا وہ کام چھوڑ دے، وہ کاروبار چھوڑ دے. تب اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے شفا کے طور پر اتارا ہے. اور یہ قرآن مجید کویت کے اندر بہت سارے مسلمان بھائی، بہت سارے غیر مسلم بھائیوں کو جو پوزیس تھے، جن سے پریشان تھے، جادو سے پریشان تھے، جب قرآن مجید پڑھا گیا تو ان کے اندر جو حرکتیں ہو رہی تھی نا، چاہے وہ مسلمان تھے چاہے وہاں کے غیر مسلم بھائی تھے، سب پر اثر ہو رہا تھا. اسی لیے سعودی عرب کے مفتی اعظم سے پوچھا گیا کیا قرآن مجید سے علاج، ہمارے پاس کئی لوگ آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، غیر مسلم بھائی بھی آتے ہیں، تو کیا ہم اس قرآن سے ان کا علاج کریں یا نہ کریں؟ تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم سب کا علاج کرو، سب انسانوں کو فائدہ پہنچاؤ. ہو سکتا ہے کہ اس قرآن مجید سے وہ شفا پا کر ان کو اس سے احترام بیٹھے اور وہ حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کرے. ہو سکتا ایسا، کیونکہ ہم کیسا طے کر لے کہ ہم ہی اوپر والے کو جان سکتے اور بعد والا آدمی آ کر اس کو نہیں جان سکتا. تو وہاں پر آیت کوٹ کی شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. یا ایھا الذین آمنوا ہے یا ایھا الناس ہے، یا ایھا الناس. ناس مانے اے لوگو، تمہارے پاس قرآن آ چکا ہے، موعظہ آ چکا ہے، تمہارے لیے شفا کی کتاب آ چکی ہے. اس کا مطلب صرف مسلمانوں کے لیے شفا نہیں دیتی، بلکہ قرآن سارے انسانوں کو، ساروں مانو جاتی کو شفا دینے کے لیے آئی ہے، ان کے مسئلے حل کرنے کے لیے آئی ہے. چاہے وہ سائیکالوجیکل پرابلم ہو، چاہے وہ مینٹل ڈیز آرڈر ہو، چاہے وہ جسمانی بیماریاں ہوں، چاہے وہ چھپی ہوئی انویزیبل کائنات کی بیماریاں ہوں، انشاءاللہ سب کے لیے فائدہ ہو. سبحان اللہ. شیخ صاحب، اللہ کرے کہ ہم سب کو فائدہ ملے، صحت یاب رہیں اس راہ پہ چل کر جو راہ راست ہے، جو اللہ کا راستہ ہے. ناظرین، آپ لوگوں نے اپنے سوالات کے جواب سنے. آج ہی نہیں، پچھلے کئی ایپیسوڈز میں ہم نے الگ الگ ٹاپکس پر بات کی جو خوف سے ریلیٹڈ تھے. شیخ صاحب نے جنات پر